हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई काशिफ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं वीडियो लेकर के आया हूं कि आप लोग सुने होंगे कि अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद को 2 टुकड़ा किए थे। तो उसकी कई बात की सदाकत तो है कि सच्ची बात है, बल्कि एक वाक़या ऐसा भी है कि इंडिया के भी उस वक्त के कोई थे, उन्होंने भी देखा था। लेकिन बहुत लोग आज भी ऐसे लोग हैं कि जो नहीं मानते हैं कि ऐसा भी हुआ था। लेकिन हाँ, अब साइंस प्रूफ कर चुकी है कि हाँ, चाँद को टुकड़ा किया गया था। आइए देखते हैं। ये एक यूट्यूबर है, हमारी बहन, उनका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने भी उस पर कमेंट किया है। बहुत ही गजब अंदाज है। आइए देखते हैं। साइंस फाइनली प्रूव्स दैट मून स्प्लिट्स। ओह गॉड, मून के 2 टुकड़े वाला एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, जिससे मैं यानी कि निधि शर्मा बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। पर आज मैं और मेरा प्यारा सा दोस्त जो मेरे सामने बैठा हुआ है, साथ में मिल करके इस इल्म से रूबरू हो जाएंगे। और इसको ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक का मौजज़ा भी कहा जाता है, यानी कि मिरेकल। वाओ, दिस वीडियो इज़ मिरेकुलस। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से हैं, सब बढ़िया ना। आज तो आप बड़े खुश होंगे मेरी ही तरह, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम देखने वाले हैं। मैंने आज तक बहुत सारा किताबी ज्ञान हासिल करा है, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, सब में, पर ये मून स्प्लिट वाला कॉन्सेप्ट आज जिंदगी में पहली बार सुनने जा रही हूँ। तो विश मी लक, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो। चलो हंसते मुस्कुराते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना कि क्या आप आशिक़े रसूल हैं। मैं तो हूँ। हाँ, मेरे जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं, मेरी फैमिली के लिए बड़े अचंभे वाली बात है कि निधि, तुझे ऐसा क्या हो गया कि तुझे जो आखिरी पैगंबर हैं उनसे मोहब्बत है। मुझे ये हो गया कि मुझे कुछ इल्म हासिल हो गया है इस्लाम का, और मुझे बेहद खुशी होती है उस चीज़ के लिए। चले, अभी मेरी बातों का पिटारा ना इट स्टार्ट ओपनिंग एंड देन तो इट नेवर एंड्स। तो अभी वीडियो देखने के बाद ही ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। थैंक यू सो नाज़रीन गिरामी, नासा के मिशन अपोलो 10 और 11 के जरिए हाल ही में चांद की जो तस्वीर ली गई, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जमाना माजी में चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। ये तस्वीर नासा की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद है। नासा के साइंसदान भी चांद के 2 टुकड़े होने वाले मौजज़े को सच मान चुके हैं। नासा की जानिब से शेयर की जाने वाली इस तस्वीर में रॉकी बेल्ट के मकाम पर चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ नजर आता है। क्या वाकई साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे? इस ज़िमन में एक अहम वाकया आपसे शेयर करेंगे, जिसे सुनकर आप भी अश अश कर उठेंगे कि यह वाकया 1400 साल कबल वकूअ पजीर होने वाले वाक़े शक्ल कमर को सच करता है। दोस्तों, एक टीवी इंटरव्यू में मिस्र के माहिर अर्जियात डॉक्टर ज़गूल अल नजार से मेज़बान ने इस आयत करीमा से मुतल्लिक पूछा, जिसका तर्जमा कुछ यूं है: कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये अगर कोई मौजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं ये पहले से चला आता हुआ जादू है। उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हर काम ठहरे हुए वक्त पर मुकर्रर है। डॉक्टर ज़गूल ने मेज़बान से कहा कि इस आयत करीमा की वजाहत के लिए मेरे पास एक वाकया मौजूद है, वो आपको सुनाता चलूं। डॉक्टर ज़गूल कहते हैं कि एक दफ़ा मैं बरतानिया के मगरिब में वाक़े कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था, जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान में बयान करदा साइंसी हक़ायक़ पर जामे अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी कि एक नौ मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और मुझे इसी आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर फरमाया है? क्या ये कुरान में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर ज़गूल अल नजार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरान कुन अशिया या वाक़यात की तशरीह साइंस के जरिए की जा सकती है, मगर मौजज़ा एक माफूकुल फितरत शय है जिसको हम साइंसी असूलों से साबित नहीं कर सकते। चांद के 2 टुकड़े होना एक मौजज़ा था, जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मौजज़ात उन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो इनका मुशाहिदा करते हैं। हम इसको इसलिए मौजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है।
اگر یہ ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوتا تو ہم اور اس زمانے کے لوگ اس کو معجزہ تسلیم نہ کرتے۔ علاوہ ازیں ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ڈاکٹر زغول نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ احادیث کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ناممکن کام کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ ابن ابی قبصہ یعنی نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے۔ کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قریش کے لوگوں نے طے کیا کہ اب جو لوگ سفر سے واپس آئیں ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ چنانچہ جب لوگ سفر سے واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں، فلاں شب ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ کفار کے مجمع نے یہ طے کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہی کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اب جو باہر سے آیا، جب کبھی آیا، جس طرف سے آیا، ہر ایک نے اس کی شہادت دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس شہادت پر کچھ لوگوں نے اس معجزے کا یقین کر لیا، مگر کفار کی اکثریت پھر بھی انکار پر اڑی رہی۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر زغول یہ واقعہ سنا ہی رہے تھے کہ اسی دوران ایک برطانوی مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میرا نام داؤد موسیٰ ہے، میں اسلامی پارٹی برطانیہ کا صدر ہوں۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا کہ سر، اگر آپ اجازت دیں تو اس موضوع کے متعلق میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بات کر سکتے ہو۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا تو ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن شریف کی انگلش تفسیر پیش کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے گھر سے لے آیا۔ گھر آ کر جب میں نے قرآن کو کھولا تو سب سے پہلے میری نظر جس صفحے پر پڑھی وہ یہی سورہ القمر کی ابتدائی آیات تھی۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا اس بات میں کوئی منطق ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں اور پھر آپس میں دوبارہ جڑ جائیں؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے ایسا کیا؟ ان آیات کریمہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن کا مطالعہ برابر جاری رکھوں۔ کچھ عرصے بعد میں اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کی تڑپ کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹی وی پر ایک بامی مذاکرے کا پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک میزبان کے ساتھ 3 امریکی ماہرین فلکیات یعنی ناسا کے سائنسدان بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی شو کا میزبان سائنسدانوں پر الزامات لگا رہا تھا کہ اس وقت جب زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آپ لوگ بلا مقصد خلا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ جتنا روپیہ آپ خلائی تحقیق پر خرچ کر رہے ہیں، اگر وہ زمین پر خرچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس برطانوی مسلم نوجوان داؤد موسیٰ نے بات جاری رکھتے ہوئے مزید بتایا کہ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اور اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں، ادویات، صنعت اور زراعت کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ ہم سرمایہ کو ضائع نہیں کر رہے، بلکہ اس سے ایک انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدد مل رہی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر $1 کھرب خرچ آتا ہے تو ٹی وی میزبان نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیسا فضول پن ہے۔ ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے $1 کھرب خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ سائنسدانوں نے جواباً کہا کہ نہیں، ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں جھنڈا گاڑ سکیں، بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے دوگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، مگر تاحال لوگ اس بات کو نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے۔ میزبان نے پوچھا کہ وہ دریافت کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے۔ میزبان نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح محسوس کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی وہاں دیکھی ہے کہ جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا ہے. ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ماضی میں کسی دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر دوبارہ آپس میں جڑ بھی گئے ہوں. برطانوی مسلم نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ کھربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے معجزے کو ثابت کریں. وہ معجزہ کہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں ہوا. میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے. میں نے قرآن کو کھولا اور سورہ القمر کو پھر پڑھا. در حقیقت یہی سورہ میرے اسلام میں داخلے کا سبب بنی. سبحان اللہ. دوستو سائنسدانوں کے بیانات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم نے جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے دیکھا آپ لوگوں نے کہ سائنسدانوں نے بھی یہ پروف کر دیا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. اور ایک بات یہ ویڈیو میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں یہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کل رمضان بھی چالو ہے اور نوراتری بھی چالو ہے. اس کے تعلق سے بہت سے، حالانکہ بہت کم ہیں، اچھے لوگ زیادہ ہیں، جو خراب لوگ ہیں. بھائی میرے ایک بار پیار کر کے دیکھو یار، کیوں اتنی نفرت کرتے ہو؟ کسی کا مذہب تو یہ نہیں کہتا کہ فلاں مذہب والے کو مارو. کسی کا مذہب نہیں کرتا یار. تم بھی کماتے ہو، دوسرے بھی کماتے ہیں، پھر اتنی نفرت لاتے کہاں سے ہو یار؟ اگر مسلمان اپنی نماز پڑھتا ہے تو تمہیں تو ڈسٹرب نہیں کرتا. تم اگر پوجا کرتے ہو تو مسلمان تو ڈسٹرب نہیں کرتا یار. شیطان کیوں بن جاتے ہو؟ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی عبادت کریں اور ان دوسرے کو اس کی عبادت کرنے دیں. نفرت نہ پھیلائیں، نہ پھیلنے دیں، اور افواہوں پر تو بالکل دھیان نہ دیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو سے آپ کچھ سیکھیں گے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور اپنے جتنی بھی سوشل سائٹ ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، سب جگہ آپ شیئر کر دو سب کو، کہ تاکہ یہ ویڈیو لوگ دیکھیں. سب سے پہلے 1400 سال کی بات، پہلے کی بات جو ہے وہ ثابت ہو جائے. اور دوسرے اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو ان سے ریکویسٹ آپ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نفرت کیوں، کس بات کی کرتے ہیں؟ کوئی کسی کا تو کھاتا نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اپنے میں حیران ہے کہ اپنی اولاد کو کیسے کرے، اپنا گھر کیسے بنائے. کون ہے یار کسی کی نفرت کا باعث بن رہا ہے؟ تو اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیں. شب بخیر. السلام علیکم.